کو عہدے سے برطرف کیا گیا جی وہ الزامات صحیح ہیں؟ جی الزامات میں ایک ہاں یا نہ یا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، یس آف کورس، صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ایبسولوٹلی دس از واٹ ہز پوزیشن از دیٹ دیز آر ایبسولوٹلی کریکٹ. اب ایک سیکنڈ سر جی، اب آپ پڑھیے 184(3) آپ کی درخواست ہے 184(3) کے تحت. جی جی ذرا پڑھیے. دی ہول پٹیشن آن آئین کے 184(3). Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in said article. ٹھیک ہے. اب ایک ایشو جو آئے گا آپ کے سامنے وہ 184(3) کا کوگنیزنس اس عدالت نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا. اب یہ جن لوگوں کو آپ نے بنانا چاہتے ہیں پارٹی، اگر آپ کے الزامات صحیح ہیں جی سر تو ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کا یہ الزام ہے کہ جو الیکشن تھے پچھلے کب کے الیکشن ہے، یہ 2018 کے 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے پوری بات ذرا سن لیں نا. آپ کا الزام یہ ہے آپ کی درخواست میں اور آپ کی تقریر میں جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ صحیح ہیں. جی. آپ کا یہ الزام تو نہیں ہے کہ کوئی جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا؟ نہیں. اگر آپ کا الزام درست ہے تو اس کا مطلب یہ وہ سہولت کار بن رہے تھے کسی اور کے لیے. وہ کون تھا؟ دیکھیے اس وقت ایٹ دیٹ گیون ٹائم نہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں نا، بتائیے نا. دیکھیں یہ کیوں، دیکھیں یا تو کہ یہ خود کرنا چاہ رہے تھے، اپنی ان کی کوئی ذات کا فائدہ ان کو مل رہا تھا اس باتوں سے. اس پہ لکھ دینا آپ لکھ. اچھا اٹ از اے کیس آف نہیں دیکھیے نا جی کوئی کسی کے لیے سہولت کاری کرے تو یا تو کہیں جی اس کو اپنا فائدہ مل رہا تھا، یہ بات بھی ہے صحیح. اسی لیے میں نے کہا آپ ذرا سوچ سمجھ کے آگے پیر رکھیے گا، کیونکہ آپ نے الزام جو لگائے ہیں، آپ نے الزام ان پہ جو لگائے ہیں اس بات کے تو آپ نہیں لگا رہے کہ ان کو یہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے یہ کرنے سے ایک شخص کو نقصان پہنچایا اور ایک شخص کو فائدہ دیا گیا. یہ آپ کا پوری تقریر ہے اور یہ آپ کی پوری آئینی درخواست ہے. تو اگر ایک طرف تو آپ سہولت کاروں کو جب پارٹی بنا رہے ہیں تو بینیفیشری پارٹی نہیں بنے گا. جی سر گزارش یہ تھی کہ یہ جو سہولت کار سر بینیفیشری کا کہیں نام نہیں لیا ہوا میں نے. آپ کے نام کی بات مرضی تو نہیں ہے نا. یہ آپ جب آ جاتے ہیں نا 184(3) میں پھر ہمارے اختیار شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں یہ دیکھیں آپ جذباتی نہ ہو، آرام سے سنیے بات. نہیں سن لیجیے خان صاحب ذرا سا سن لیں. جتنے جذبات ہیں وہ 5 سال میں ٹھنڈے ہوں. اچھا تو اب آپ اس کی عکاسی کیجیے ہمارے سامنے. آپ بے شک دیکھیے ایسے نہیں ہوگا. 184(3) میں جب آپ داخل ہو گئے اور ہم نے کوگنیزنس لے لی اور اگر آپ کے الزامات ثابت ہوئے، یا تو کہیں یہ ایک شخص واحد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ شاید پبلک وہ کیا ہے جملہ جو آئین میں ذکر ہے جس کا پبلک کیا نام ہے، پبلک 184(3) کی لینگویج میں پڑھ لیتا ہوں، وہ پھر پبلک امپورٹنس کے زمرے میں شاید یہ نہ آ پائے. مگر اگر یہ الزامات درست ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ نے پورے پاکستان کے آئین کے خلاف کارروائی شروع کر دی. آپ اس کی اہمیت دیکھیے نا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے
یہ جو لوگ ہیں یہ ملزمان تھے، پھر وہ سب اسی میں آئیں گے. نہیں یہ دیکھیے یہ آپ کی تضاد ہے آپ کی آئینی درخواست میں. یا ایک بات کیجئے یا دوسری بات کیجئے. آپ لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے الزامات لگائے، آپ نے ان کو پارٹی نہیں بنایا. چلیں آپ نے ایک قدم آگے بڑھے، آپ نے ان کو پارٹی بنا دیا. اب اگر ہم آپ کی بات یا آپ کی بات سچی ہے یا غلط ہے، اب میں اس پہ ہم لوگ تو کوئی ابھی نہیں رائے دیں گے جب تک دوسرے لوگوں کا موقف نہ سنیں. مگر اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ جو لوگ تھے وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے تھے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے تھے؟ اگر کسی اور کو پہنچا رہے تھے اور آئین پاکستان کی وفاداری نہیں کر رہے تھے تو پھر اس جھال میں اور لوگ بھی پھنس جائیں گے. آپ ذرا آپ اپنے ان سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو وہ ہیں کلائنٹ وہ خود ایک جج ہیں، تو ان کو میرے خیال میں بات کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے. ہم آپ مشورہ کر لیں، یقیناً کر لیں بے شک. نہیں آپ کریں پہلے مشورہ نا. یہ صرف ایک بات مشورے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں، ان کا ساری تقریر کا اور سارے کیس کا جو بنیادی ہدف ہے، آپ کی تقریر واپس پڑھ لیتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں آپ کی تقریر. دیکھیے مجھے یہ اب آپ کی تقریر ذرا وہ اس میں ذکر ہے اس کا پیج 33. ٹھیک ہے، اب آپ کی تقریر میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آگے نکل گیا کیونکہ ادھر متواتر وقت پہ الیکشن ہوتے گئے. ایک یہ آپ کا پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں مجھ پہ سن لیجیے نا، مجھ پہ یعنی کہ مجھ سے مراد ہے جج کے بطور پہ اور عدالتوں پہ دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے. ٹھیک ہے، تو جب کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے تو کسی کو پھر فائدہ بھی پہنچے گا نا. یا تو ڈسکوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بات پھر کڑی سے کڑی جڑے گی. ایسے آپ ادھوری بات کو تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی اتنی بات کو مانے پھر اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں ادھر سے. یا تو آپ کے الزامات غلط ہیں، اگر آپ کے الزامات درست ہیں یا تو آپ کہتے تھے فلاں جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا، پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ تو وہاں تک میں محدود ہوں، میں دوسرے تک نہیں ہوں. اگر آپ پوری مشینری جوڑ رہے ہیں رجسٹرار سمیت سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم یہ آپ کو کہہ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں. یہ کیس آپ لائے ہیں ہمارے پاس 184(3) میں. ایک دفعہ آپ ایک چیز لے آئے، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، بہت سیریس بات ہے. جی صحیح. آپ اس کو شاید اس کو سیریسلی لے نہیں رہے. اگر یہ لوگوں نے یہ چیزیں کہیں کریں تو کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں بیسیکلی they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice. فائدہ یہ نقصان کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کورس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اپارٹ فرام دس از ون آف دی ایگزامپلز ویئر تھنگس ہیو ویری اپیرنٹ آن دی فیس آف اٹ وچ ادروائز پیپل سسپیکٹ. اس میں جناب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 صفحے اگر مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں from the additional reply that he has made in which he was specific about who was doing what. دیکھیے اب آپ کو میں کیا وضاحت کروں. ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے ہیں. اپنے اداروں کی بات کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں. ٹھیک ہے، اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے، وہ اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے، اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر بینیفیشری کون بنتا ہے؟ آپ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جیپ کا نشان دیا تھا سر، جیپ والے ان کے پسندیدہ تھے. بات نہیں سمجھ. دیکھیں یہ ایک حامد خان صاحب یا آپ بحث کر لیں یا جب تک ہم کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مشاورت بے شک کر لیں. ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہ مناسب نہیں لگتا ہے نا. آپ مشاورت کر لیں، آپ کریں مشاورت. گزارش یہ تھی کہ لیٹ دیئر رسپانس کم.
کیونکہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی. دیکھیں پھر تو اس کا مطلب ہے کہ میں آدھی بات کروں گا, پوری بات نہیں کروں گا, یا پھر پوری بات کہیں یا پھر نہ بات کریں. نہیں, پوری بات دیکھیں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. آپ آ گئے, ہم نے آپ کو نہیں بلایا, آپ خود آئے. اب مرضی چلے گی ہماری. اگر آپ سچ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلیے سچ پہ کی طرف بڑھیے. کسی وقت تو کر لینا پاکستان میں سچ کی بات, یا پھر ہٹ جائیے یا پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں کہ جی اب یہ ایسی بات ہے آپ ان کو کہہ دیں اس نے غلط لکھ دیا آرڈر, بھائی سائن میں نے کیا نا, یا نقصان میں نے کیا, اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر اس نے کوئی اور کام کیا ہو. تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ اگر آپ نے ان کو بلا لیا, اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا, پھر یا تو اس کو خود کہنا جی ان کو فائدہ ہو گیا, وہ بات آپ کر نہیں رہے. بھئی کوئی چیز مینوپولیٹ کی جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کرنے کے لیے, یا ایسی بس چلو آج ہم شرارت کرتے ہیں. وہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے بچے کہ اس کو ذرا تنگ کر دو, اس کو تنگ کر دو. تو میرے خیال میں یہ اتنے سینئر لوگ بلا وجہ تو شرارتیں نہیں کریں گے نا کہ چلو آج یہ ہم شرارت کرتے ہیں. تو جب اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے ہم نے ذرا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فرد واحد کا کیس لے آئیں اور کہیں جی باقی کوئی چیز نہ دیکھیں. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ بہت بڑا حملہ ہوا آئین پہ, جمہوریت پہ. سنتے رہے بالکل صحیح, آئین پہ, جمہوریت پہ اور عدلیہ پہ. اور اس کی پھر ہم نوٹس لیں گے اور اس کو پھر حتمی جگہ تک لے جائیں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی, تو کیا یہ ہم ارادہ نہ کریں آج سے کہ آئندہ نہ ہو؟ کرنا چاہیے. اس کے لیے لازمی ہے کہ جو لوگ تھے ان کو تو کم از کم پوچھا جائے, جو بھی انوالو تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی تھے, بے شک ہم ہی نہ ہو کیوں نہ ہو, اس میں ان سے بھی پوچھا جائے. ان سب کو پارٹی بنانے کی ریکویسٹ کی ہے ہم نے. نہیں, یہی لوگ رک گئے جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ پہلی بتائیے بات, کیا فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا ماتحت ہے حکومت کے؟ ماتحت ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ماتحت ہے نا, تو اس کا سربراہ کون ہوتا ہے حکومت کا؟ پریزیڈنٹ سربراہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے جو اس کی وہ اختیارات بہت ہی کم ہیں, وہ تو سب ایڈوائس پہ چلتا ہے پرائم منسٹر کی. تو کون ہوتا ہے, کس کی ماتحت ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے آئین کے تحت ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہے ماتحت انڈر آرٹیکل 240. بھائی کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ بھائی کون اپوائنٹ کرتا ہے لوگوں کو, کس کے تحت ماتحت ہوتے ہیں؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو ایک شخص نہیں ہے نا جی, شخص کیا عہدہ کیا؟ کیبنٹ بھی شخص نہیں ہے. کنسسٹ اپون cabinet consists upon naturally prime minister is heading that cabinet which appoints the. ٹھیک ہے, اگر تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, یا تو آپ کہیں کہ جی یہ لوگ سب روگ تھے, اپنی مرضی کر رہے تھے, کچھ اور کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو پھر جو بینیفیشری کی بات آپ دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ ان سے مشورہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ شاید اس پہلو کو دیکھا نہیں. جب آپ ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم آئین اور قانون پہ چلیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ کر کے دے دیں اور مجھے وہ کر کے دے دیں, پھر ہم آپ کو شاید پورا کر کے دے دیں گے. حامد خان صاحب جی, لائف از ناٹ سو ایزی. میں اس میں ایک بات تھوڑی صلاح الدین صاحب سے پوچھ لوں. صلاح الدین صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ My lord, I certainly agree that if a process of inquiry starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if No, hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiqui suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Burra na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else.
Now we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision. I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, and if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Dekhiye na, then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi. And if your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. My lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that will be determined after the inquiry that I have pleaded for. So what do you think we are doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is... Hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, have you done any criminal case ever? Yes, sir. उसमें एफआईआर में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह इसका भी जवाब दे दें. ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है, फिर तो पता नहीं है 184 की जुमरे में आते हैं बात या नहीं आती है. अगर आपके मकासद बड़े हैं या आपके मकासद छोटे हैं, आप कहें नहीं हम शख्सियात तक रुकना चाहते हैं और इनकी पेंशन का मसला बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ये बहुत ही अहम मसला है, ठीक है, ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता है. दूसरा मौक़िफ़ ये हो सकता है कि नहीं, हम वकील हैं, हम आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर वो बात कीजिए. आप दोनों में से आप हमें ये ना बताएं हम क्या करेंगे, पहले ये करें फिर वो करें फिर फला करें. हम ऐसे नहीं चलते हैं. आप हमें मदद कीजिए, हमारी मुआवनत कीजिए. करेंगे क्या वो हम करेंगे. आप बताएं आप चाहते क्या हैं. इस दो पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर. मैंने अर्ज किया कि
ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو. دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تحقیقاتی تو کر رہے ہیں نا. پہلی بات دیکھیں ایک آدمی کے پیچھے ہے وہ آپ کرتے ہیں ایلیگیشن. جی آج پڑھ رہا ہوں سر. اب جو موجودہ ہماری درخواست ہے جو سی ایم ہے وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے. تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے. نہیں دیکھیں صلاح صاحب سن لیں ذرا. صلاح صاحب اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے. ہم آپ سے دیکھیں آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں. ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ واٹ واز دی پرپز بیہائنڈ ٹو مینیپولیٹ ان دی جوڈیشل پروسیڈنگ. کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں؟ ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے. تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہو رہے, کس پرپز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ. یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا, شوکت صدیقی صاحب نے اب آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں. اگر سن لیجیے نا, اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا, حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا, تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے, مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ اگر تو آپ ایسی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے, سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے, ہر کوئی آ جائے. اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا, اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں, آپ آگے نہیں آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے, آپ چاہتے کیا ہے؟ جمہوریت چاہتے ہیں, آئین پہ عمل چاہتے ہیں, جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسیشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ سر ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that, but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور کرنے کے لیے. یہ تو یقیناً نہیں کر رہے تھے نا, مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے, مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے, نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے, یہ ہم وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے, پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسیشن ہے بار کی, آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ, جمہوریت, آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسیشن میں کسی مفروضے پہ, کیونکہ یہ ایڈورسریل لٹیگیشن نہیں ہے, تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں, تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں سب مفروضے ہیں.
There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. आप बात नहीं समझ रहे ना. अगर तो वो होता, बात ये होती, ये मिलिट्री ऑफिसर्स आए کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن, اس کو کوالیفائی کر دو, اس کو ڈسکوالیفائی کر دو, یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں, یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے, یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے, تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے, یہ لوگوں کو تنخواہ, مجھے بھی, آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام, ٹھیک ہے, تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں, چلیں ہم نے ان کی بات مان لی, چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں, بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی, کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا, تو وہ تو اب آئینی واپس تو نہیں جا سکتے اپنے عہدے تک, وہاں تک تو ان کی پٹیشن پھر نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں کرنے کے لیے. ہم ترتیب سے چلیں گے, پہلے کیسز لگتے تھے نہیں لگتے تھے, اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں, ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں, آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں, پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈینشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے, دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے, جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کیا اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں, سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں, اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں, ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا, ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں مانتے تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں, یہ سچ نہیں بول رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں, اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم, آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے, بس ادھر تک جائیے, آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر, جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں, آپ ہمیں بتاتے نہیں ہے. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام, تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں, میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے, ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, بار ایسوسیشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ود ریسپیکٹ ایز اے بار ایسوسیشن, اگر میں یہ کہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو یہ لکھا ہے, مگر میرے اندازے میں یہ پیچھے اس کے XYZ اور تھا, آپ ان کو بھی بلائیں, تو میں سمجھتا ہوں بطور بار ایسوسیشن دیٹ وڈ بی اناپروپریٹ. ابھی میرے سامنے جو چیز ہے, میں اس حد تک جناب کے سامنے استدعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس چیز میں تفتیش ہو. اس کے بعد اگر سامنے آتا ہے, وہ اشخاص آتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس آتا ہے, تو دین obviously جہاں تک وہ کری جائے جناب کو بالکل اس کے مطابق ان تمام بینیفیشریز کو بھی شامل کرنا چاہیے. مگر میں ابھی ایز اے بار ایسوسیشن I cannot responsibly say who else they were colluding with. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں, یا اس کو دیکھیں, یا ایک شخص کی بات مانے یا آپ ایک شخص کی بات مت مانے. آپ کا کہنا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب کی بات درست ہے, اسی لیے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے, اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے.
اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ یہ پٹیشن نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے, یا بلا وجہ پٹیشن کر لی, اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا. تو اب جب انہوں نے جو بات کی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کی فائدے مند کون نکل رہا ہے اس بات سے؟ پتہ نہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں بات کو. دیکھیں یہ تو آپ نے مشورہ کر لیا اپنے کلائنٹ سے, یہ تو آسان بات ہے. میں ایک گزارش, پہلے میری ایک گزارش سنیں, بڑی دیر سے ایک بات سنیں. یہ تو آسان بات ہے. جن اشخاص کا آپ نے نام لیا وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے, جو بھی آتا ہے یہ باتیں ساری غلط ہیں. میٹرینٹس دیکھیں, آپ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا, کیا مقصد تھا؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا. آپ بتائیں گے. نہیں, ہمیں تو انٹرفیئرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا اسٹینس ہے. آپ کے کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ جج ہیں, اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اگر دیکھیں کوئی, میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں, اپنے ہی پہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں, پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسی میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو کہ میں تو اتنا معصوم ہوں, وہی تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. بھئی اگر ایک شخص آ رہا ہے, بات کر رہا ہے, یقیناً اس کی سوچ سمجھ فہم یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا اس بات آدمی نے یہ کہا, بھئی کہہ دیا انکار کر دو, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا, یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یا آپ نے کہا, آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی, آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا کوئی ذہن میں بات ہوتی نا, ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے, ہم بس سازش کرتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہمارا, بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے, سب سازش ہی تھے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. بھئی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا, آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, تو کسی طرف تو آپ اس کو لے جائیں گے. گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے, وہ گاڑی لے گئی, ڈرائیور مجھے لے گیا, پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے, یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں, تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں, پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا, کہ جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی نہیں, میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں, اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں, چلیے نہیں, فوج کی بات کر نو, آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں میں چلوائیں نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں سر؟ وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے, کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے.
ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی, ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, آئی تھنک اخلاق, ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ کیا. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس, ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت ذرا دیکھ لیں, آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک, ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا, آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے, یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں نا, تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا, ابھی ختم نہیں ہوئی آپ کی بات؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا پریزیڈنٹ. President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا, آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچوئل ڈیٹیلز ہے نا, یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو کھل کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں, آج ہم بلا رہے ہیں نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے, یہ 5 ممبر بینچ ہے, وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو اجازت چاہیے, لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Saab, this is not a case of labeling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. بالکل صحیح جناب نے فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے تھا ان انکوائری ٹو سی ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ. کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح؟ سوال اب ایک پوچھ لوں. جی, اب آپ ختم ہو گئے نا, کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پہلی بات, سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کیا صحیح کیا یا غلط کیا وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. کر دیا نا. لیکن اس پہ آپ صحیح ہے نا, ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. جی کر دیا, چلیں ہم آپ کی یہ بھی چلے مان لیتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہ غلط کیا. اچھا, دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی, اچھا ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو واپس عہدے پہ بٹھا سکتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات ہم کیا کریں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی مفروضوں پہ, یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں, غلط رپورٹنگ نہیں کریں, کہ یہ انکوائری غلط تھی, پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا, اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. پھر آپ پوری بات سن لیجیے نا, ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو ان کی رات, ان کی پینشن, ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی, پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا, کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ
یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا ذکر نہ کریں, اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں, میں اپنے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں, اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے, آئین کے مطابق چلے, جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. مگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں, اٹارنی جنرل وہ آ کے کہتے جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھیں مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیں. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر, آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر وہ کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں؟ پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا اباؤٹ اے پرٹیکولر پولیٹیکل لیڈر کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلے آپ کی مرضی جی. آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں, کیونکہ ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر, یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے کہ یہ پتہ, یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر نہیں کرے گا, ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے. پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Altaf, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں.
مولوی تمیز الدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر نہیں تھا, پریزیڈنٹ اس کو کہتے تھے آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسیکوینس. You are a constitutional lawyer, we asked. I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے, who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, the country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. Manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو he was what was he was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? No. آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں خان صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے. خان صاحب سننے, آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومینٹل, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کے کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ بتا کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی, وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو, خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. جناب نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے, you can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language and legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book which we take oath by doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell them, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. ٹھیک ہے, so if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear where the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی آج تو آغاز کر لینا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں, ہم بات نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے. بھائی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں, ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟ یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے, 1 سال 4 مہینے پہلے, اگست 2020, 13 جون 2022, یعنی اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ٹاک شوز میں سے تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا. ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ہمت, یہ ہوتی ہے سچائی. ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی. دیکھیں یہ الزام درست نہیں ہوا, ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہ زمانے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا, یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا. اب الیکشن ہم نے, مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی, ہم نے کہا جائیں آئینی ادارے کریں تاریخ طے. انہیں 12 دن میں پٹیشن, ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا 12 دن میں. اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں, آپ لوگ جا کے کریں, جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی
نہ کام کرنے والے تیار ہیں اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے پورے کریں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز. بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا, چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا, ہم کیا کریں اس کے, ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے, بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے, ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہم ایسی دے دیتے ہیں پینشن. سر ایک مقصد میں عرض کر دوں, یا تو کہیں جی میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر پینشن کی تو آپ یہ بلائیں گے اٹارنی جنرل کہاں ہیں, ان کو بلائیں, وہ شاید ایسی دے. اٹارنی جنرل کہاں ہیں پلٹ, وہ شاید آفس میں چیک کر, بلا لیں ان کو, چیک کر. یہ بتا دیں ہم صاف صاف. ایک گزارش میں کر لوں, لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے نہیں. We want that question to be determined once for all. ہو گیا ڈیٹرمن, نہیں ختم, نہیں ہو سکتا. نہیں اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ, نہیں پھر ختم ہو گیا کیس. پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا. پھر کیا ہوگا؟ وہی پینشن کی بات آتی ہے نا سر. وہ تو ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ. جیسے ان کی پینشن اگر ہو یا آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے, آپ کا جو مین مقصد میں سمجھاؤں, آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے, اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے, تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں. سر کب تک انسٹرومنٹل بنے گا؟ اگر بن رہے ہیں بقول آپ, مجھے تو نہیں پتا کہ بن رہے یا نہیں بن رہے. آپ کہتے ہیں بن رہے اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں, کون بناتے ہیں؟ اچھا چلے, آپ کیا چاہتے ہیں ان کو ہم نوٹس دیں سب کو؟ کن کن کو دے نوٹس؟ ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشن بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے. جی ہاں, اب پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوہ کی بات کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ, درخواستیں کہاں گئی؟ میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے لیے. نہیں میں نے ادھر رکھی تھی. نہیں سر. اچھا پیرا 15 to 20 پارٹ 16 سے شروع. سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجیے گا, اس میں کلیئرلی ان کے نام ہیں. پیج بتائیے نا. پیج 228 ہے, یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات لے ہیں. جی پٹیشن جی 228 سر. کس پیج؟ جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں. جی آپ کس نام پہ چل رہے ہیں؟ ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے. پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں, یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے, 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں. پڑھیے. 228 پر جناب ہے. جی سامنے. جی سر. On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faez DGC ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. جی انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ پڑھتے رہے نا سر, کلیئر کریں. پڑھ لیا آپ, پڑھتے رہیے. On my refusal he showed
annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faez Hamid, on his first visit on 29/6/2018, firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की. नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि आगे पढ़ लेते हैं. आगे पढ़ते हैं. On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के context में कहा है. Maybe. Okay, please proceed. Very well. Okay, got it. ठीक है. जी सर. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faez Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants
In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, "Sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan." I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Kansi, CJIC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui. Justice Kasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faez Hamid further informed... I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Kasi in reply informed the petitioner or informed General Faez? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो बता रहे हैं. Who's wo? Justice Kasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faez? Faez or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faez. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faez apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faez is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Kasi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved. Yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that's direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faez at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पे अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा आगे पढ़ें प्लीज. उसके बाद आगे पढ़ते हैं सर. चलिए. Major General Faez Hamid further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है. अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस. देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी. ये आपका केस है. चलिए आगे पढ़िए. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this I categorically replied that if
From the material brought on record, I feel convinced for enhancement of the sentence. I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. उस अपील का क्या बना? یہ جو اپیلیں تھی اس کا کیا بنا؟ رزلٹ کیا ہے اس میں؟ یہ جو اپیلز تھی جس کو ان کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ان اپیلز کی بات کر رہا ہوں، وہ اپیل پینڈنگ ہے، ڈیسائیڈ ہو گئی، کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں وہ جو اپیلز تھی جس کی یہ نواز شریف کے خلاف ڈیسائیڈ ہوئی، ہاں جی جی کیا بنا اس کا؟ ڈیسائیڈ کنوکشن کو ہو چکی اور آپ انہانس. یہ جو آپ اپیلز کی بات کر رہے ہیں کہ اپیل پینڈنگ ہے نواز شریف کے خلاف جو ذکر ہو رہا ہے، اس ان اپیلز کا کیا بنا؟ ابھی ریسنٹلی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اپیلز ریسنٹلی. جی اپیلز تو ابھی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جو جس کا ذکر کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو کنکلوژن ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب تو وہ سیٹ سائڈ ہو گئی ہیں کنوکشنز. یہ وہی اپیلیں ہیں جو پچھلے دنوں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈڈ بائی دی پریزنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد. وہ ہم اس پہ نہیں بات کریں، کل کو ہمارے پاس کوئی کیس نہ آ جائے. تو آگے پڑھیے. جی جی صحیح ہے. From his demeanor I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faez Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہی. There are other instances where I have been first hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. ایک چیز دیکھیں، ہر لفظ جو ہوتا ہے نا، خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو فائل کیا جاتا ہے بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان، اب آپ نے لفظ اسپانسرڈ استعمال جب کیا تو بتائیے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیے آپ ایک لفظ ایسے پھینک دیں تو اس پہ یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر آپ کا علم ہے تو بات کیجئے، ہاں اس نے کیا. علم نہیں ہے تو پھر لفظ نہ استعمال کریں اسپانسرڈ کا. تو کون سی ہم بات سمجھیں اس سے؟ یہ تو امپریشن کیری کر رہے ہیں نا. یہ تو امپریشن کیری کیا ہے کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے اسپانسر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے، وہ لوگ، یہ لوگ، اسٹیبلشمنٹ. اب آپ نے لکھا ہے ڈیورنگ دا اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان. اسپانسر کس نے کیا؟ اگر پتا ہے تو کہیں یا بولے مجھے نہیں پتا ہے. جی ابھی پوچھ لیں، لفظ استعمال کیا اسپانسرڈ آپ نے لکھا ہے نا. جی جی سر جن کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے نا، آپ ان کو بتائیں نا اپنے وکیل کو. ججمنٹ بھی دے چکے ہیں ویسے وہی آئی ایس والے. دیکھیے جناب نے بھی جو ججمنٹ دی تھی ہم آپ سے پوچھ رہے نا، 2019 آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں، پٹیشن آپ کی ہے، آپ ججمنٹ کا حوالہ نہ دیجیے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا، تو یہ اسپانسرڈ یا آپ کہیں کہ مجھے پتا ہے یا کہیں مجھے نہیں پتا ہے یا میں نے ایسی اندازہ لگا لیا ہے. ایکسپلین کیا میں پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیے. میں پڑھ دوں کہاں پر ہے. ہاں. During the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders. But alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath. یہاں میں رک جائیے. certain orders بتائیے نا کس نوعیت کے آرڈر، کس نے انفلوئنس کی؟ پہلی بات کون آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں، دوسری بات وہ آرڈر کی نوعیت کیا چاہتے تھے. یہ آرڈر کر دو، وہ آرڈر کر دو، پھر بتائیے نا پوری بات کہیں، کیونکہ اس سے پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے. پورا پڑھ دوں. پڑھیے آگے. پھر اس کے بعد
Not once, but not, alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies, as evidenced by General Faez putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before. معزول جج شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت جاری ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ جو کیس ہے نا اس میں آپ آرڈر پاس کر دیں اکارڈنگ ٹو لا, یہ بھی تو ہو گیا نا. نہیں یہ آرڈر کر دیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں, یہ بھی آرڈر ہو گیا. یہ آرڈر کر دیجیے میرے بھائی کے فیور میں, بتائیں نا کیا آرڈر کر رہے ہیں. جلدی کیس چلا لیں یا یہ کیس کو نہ چلائیں. 1000 قسم کے آرڈر ہو سکتے ہیں نا. جی سر, آپ وہ ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں تو ہم اس کو ہم آگے کیسے بات بڑھائیں. بتا تو دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. میں عرض کرتا ہوں وہ بتائیں نا کس, آپ پوچھ کے بتا دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. چونکہ وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا, میں گزارش کر دیتا ہوں 2 ریفرنسز جن کا ذکر میں نے کل کیا ہے آپ کے سامنے. ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی آپ جب ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اس قسم کے مختلف آرڈر سے, تو وہ آرڈر کیا چاہتے تھے, کس طرح کے, کون چاہتا تھا اور کس طرح کے آرڈر چاہتے تھے؟ آرڈر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرڈر کریں کہ جی سڑکیں صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو گزرنے کا موقع دیں. یہ وہ 2 ریفرنسز ہیں, اگر وہ پڑھ لیے جائیں. یہاں تو وضاحت سے نہیں کی, لیکن ایک موقع آپ کے پاس ہے, وہ کمیشن بنا ہے, آپ وہاں وضاحت دے سکتے ہیں. نہیں کیے, آرڈر نہیں پاس کیے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کچھ باتیں اوپنلی ریفرنس. آگے پڑھیں. جی. Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only. ایک سیکنڈ. اب آپ نے دیکھیں عبد القادر میمن صاحب کا اس میں ذکر کیا آپ کی لسٹ میں, اس میں تو نام نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ شعیب شیخ کا نام نہیں ہے اس میں. تو ہم ذرا دیکھیے ایک چیز کو, یا مختصر کہیں تو آپ بہت پھیلا دیتے ہیں, کہیں آپ بالکل ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کی انکوائری کے نتیجے میں ڈسمس ہوا تھا. یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ہائی کورٹ کی انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیز سامنے آئی. یعنی اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں, اس کے سے تعلق ہم صرف ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسا واقعہ ہوا تھا. جی جی, چلے آگے چلے. نہیں تو ایک سیکنڈ, یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیزیں مجھے بتائیے. یہ صرف پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا ہے کیوں بنایا. پہلی بات آپ سب نے صرف ایک شخص کا پوچھا, 1 by 1 چلتے نا. آپ نے پہلا نام دیا ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ. تو اس تمام چیز ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ناراض ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم کہتے ہیرسے کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں, لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا. یہ کیوں دیکھیے بلا وجہ لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں. کم از کم اب ڈائریکٹ آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیرسے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا ہے.
بھائی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا. اس موقع پہ تو آپ کا ایلیگیشن ہے, سپوز کل میرا سیکرٹری, میرا اسٹینو, میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس نے یہ کہا ہے, پتہ نہیں وہ, آپ پلیز دیکھیں نا, یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں نہیں دیکھیں, ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں, پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے. پھر کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے, وہ فلاں کا ہے, دھماکہ کا ہے, پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں, آپ نے شاید یہ بات نہ کہی, وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس, آپ کا نام میں ایسے ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیئر سے میں آتی ہے نا, یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی, یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں, ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے پڑھیں. اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. تو where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں. دوسرا جو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. We won't stop you, but it should be relevant. جی دیکھیے نا, اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ پیرا 27. ہاں پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے, اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا, اس کے بول کے بارے میں کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا. جی میری ایک گزارش تھی جنرل, میں نے آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمت کی نام لیا, چلے, لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں, رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے اسائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا. دیکھیے ایک ہوتی, بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. ہاں دیکھیے آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, یا دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا, تو 2 ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے, کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں, وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا, جو کہا تھا کہ جمال صاحب نے کہا کس کو لگا. لوگ عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے کہ اس نے کہا ہے بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں بتا دوں مائی لارڈ, جو ریفرنس دے رہے ہیں, ایک شخص نے میرا ڈپٹی کمشنر سے لگایا اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. اس میں صرف باجوہ کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو. پھر انہوں نے اس کو بلایا, اس سے معافی بھی مانگی اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمنگ اپ جناب آپ کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی کر لینا. تو ایک تو یو ہیو سو فار ریفرڈ ٹو بریگیڈیئر رامے اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, 2 names and the other. اس کے آگے چلے مزید. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی, تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا جی, کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر ان کا, تو ان پر ریلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کانٹروورٹ کیا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں, وہ تو ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ اٹھا کے فون قاضی صاحب سے پوچھتے ہلو بھائی صاحب یہ بات ہوئی ہے, کہتے نہیں کی ہے, ہاں کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چیف جسٹس سے شیئر کی. یہ پیرا 13 میں ذکر کیا ہے سر, 227 صفحے میں دیکھیے گا. 227
یہ تو آپ اپنی پٹیشن ہمارے سامنے, یہ تو کوئی اور چیزیں بات کر رہے ہیں نا. On 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high اوپر والوں کا حکم. یہ I'm making a direct allegation against what is the پورا بتائے نا بات. on 3 occasions sir for such inexplicable, بھائی بتائے نا اس کیس کے متعلق تھی بات. ان سارے امپورٹنٹ کیسز سے انہوں نے ان کو باہر کر دیا. اس سے پچھلا پیرا یہ آپ نے سارا یہ پورا سلسلہ آپ نے بتایا ان کو. سر پیرا آپ 226 میں پیرا 11 دیکھ لیں. آپ پٹیشن پہ رہیے نا اپنی. یہ آپ جانیں دا ڈاکیومنٹ فائل بفور دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جی جی وی آر ہیئرنگ ناٹ دیٹ میٹر. ٹرائی ٹو کیپ دا ڈسٹنکشن کلیئر ان یور مائنڈ. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. ادھر سے آپ چلے نا. یہ تو اتنے پیجز ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کس کا نام آ رہا ہے, کس کانٹیکس میں آ رہا ہے. اب دیکھیے اس میں ان کا نام جس کانٹیکس میں آیا ہے وہی میں دیکھیے آپ کی بنیادی بات ایک ہی ٹھہری نا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل should have inquired into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. ہم نے کہا یہ 5 منٹ کا کیس تھا جو چلا ہی جا رہا ہے. آپ اس کو پٹیشن چلا رہے ہیں اپنی. آج ہم صرف نوٹس کے لیے بیٹھے تھے. ہمیں بتا دیں کہ ان کا نام کہاں ہے, تو آپ اس انیکشن میں جا رہے ہیں. تو مین پٹیشن میں آپ رہیے نا. اب آپ نے ایک شخص کا کہہ دیا, اس کے بعد اب ہمیں بتا دیں اسی پٹیشن میں کن کن کا نام ہے, ہم کو نوٹس دے دیتے ہیں. اگر وہ کچھ کہنا چاہیں گے کہہ دیں گے, نہیں کہنا چاہیں گے. اب دیکھیے یہ آپ کی پٹیشن میں بھی میں نے دیکھیے آپ پیج نمبر 10 پہ آ جائیں. پیج 10 بلکہ 7 میں آپ نے صاف 10 پر دیکھ لیجیے. 7 سے شروع کر لیں. میجر جنرل فیض حمید ڈائریکٹ اپروچ ٹو پٹیشنر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات کر دی, ادھر چلیں ہو گئی صحیح. پھر آپ نے جو اپروچ کیا پیج 10 پہ آپ نے چیف جسٹس سے اپروچ کیا. اب جی یہ جلدی بتائیں نا, 2-4 نام بتا دیں. سر یہ جو جہاں تک چیف جسٹس کی بات ہے, یہ پیج 10 پر دیکھیں گے پیرا ایچ ہے. میں نے اس میں کہا that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. دوسرا, جہاں سے میں پڑھ رہا وہاں پر میں نے کلیئرلی ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں پٹیشن میں بتا دینا, جلدی کر لینا. نام اتنی آپ نے لسٹ دے دی. یہ پٹیشن سے نیکسٹ پیراگراف 3 پیج 11. آپ نے ایک نوٹ دے دیا, یا تو وہ کہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا, جی پھر تو بات سمجھ آ جاتی ہے. جی انہوں نے کہا وہ والا جملہ پڑھ دینا کہ یہ پیرا 3 on page 11 دیکھ لیجیے گا. That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, upar walon ka hukam. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. یہ ہو گیا چیف جسٹس کا. اور کوئی بات باقی لوگوں کے نام بتا دیں. جو ہے وہ نمبر 4 پڑھ لیں. نمبر 4 بھی پڑھ لیں. پیرا نمبر 4 ارباب
Para number 4 بھی پڑھ لیں. In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 جولائی کا لیٹر. regarding 22 جولائی کا لیٹر دکھائیے. letter. Letter the petition on the Chief Islamabad High Court. صاحب ہمارا ایک اور بینچ بھی ہے, ذرا تھوڑا سا ایک اور بینچ بھی ہے, اس کے بعد ذرا ایکسپلائن کریں. سر میں تو شارٹ 22 جولائی کا لیٹر بتا دیں نا کہاں ہے. چیف جسٹس پاکستان کو جو لیٹر لکھا جی آپ کو ابھی پڑھ رہے ہیں, آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں. میں تو پڑھ رہا ہوں پٹیشن سے پیرا 4. 22 جولائی کا لیٹر کا تذکرہ آپ نے کر دیا ہے. وہ برائے کرم 22 جولائی لیٹر کا لیٹر دکھا دیجیے ہمیں. کاپی نہیں لگائی ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ نہیں لگا کاپی دونوں فائلوں میں نہیں ہے. میں نے تو نہیں دیکھی. نہیں دیکھ لیا میں نے, انڈیکس میں نہیں یہ ہے یا نہیں بتا دیں. نہیں یہ تو ہم پھر نہیں کچھ کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں. انڈیکس میں تو نظر نہیں آ رہی, دونوں انڈیکس میں جو پارٹ 1 پارٹ 2 کے. جی اس سی ایم ایس میں دیکھ لیتے ہیں. ایڈیشنل لیکن سر ان کو تو ہم نے پارٹی بنانے کا نہیں کہا سر. یہ آپ کی مرضی پہ نہیں چلیں گے ہم. نہیں سوری, یہ نہیں ہوگا. آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. ہم سنیں گے, اگر آپ کی بات میں کچھ وزن ہے ہم کریں گے, بالکل یقیناً کریں گے. مگر آپ کے میں اس کو نہیں بنانا چاہتا ہوں, میں اس کو بنانا نہیں چاہتا ہوں. یہ سوری ایسے نہیں ہوگا. یہ 184 ہے. یہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز میں آ جاتا ہے. یہ آپ کا نہیں, یہ سوٹ آپ نے فائل کیا جیسے مرضی چلائیں. یہ 184 نہ استعمال کیا کریں, خطرناک چیزیں, کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو. ہم یوں چلائیں گے, اس طرف نہیں لے جائیں گے. نہیں, آپ لے آئے ہمارے پاس, پھر آپ مجھ سے آپ انصاف لے کر جائیں گے, چاہے پسند آئے یا نہ پسند آئے آپ کو. میں تو اب آپ نے, ہم لوگ ایسے ہی بھی کر رہے ہیں کیسز میں, بڑے ہیوی کاسٹ لگا رہے ہیں. جو کہتے ہیں میں ڈرا کرا, میں کہ نہیں, اب آپ کو کاسٹ لگ کے جائے گی. تو لیٹر ہے یا نہیں, جلدی بتا دیں نا. اتنی آپ کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے, کوئی بتا نہیں رہا ہمیں. چلیں آگے بڑھے نا. ہمیں صرف نام بتا دیں اتنے سے ناموں کا. ابھی آپ نے ہمیں 2 نام بتائے ہیں. ہاں وہ نام 3 نام بتائیں لیتے ہیں نا سر. اب یہ عارف کو کیوں آپ نے جوائن کیا اس کو, محمد عارف کو جلدی بتا دیں. طاہر وفائی کو کیوں کیا, یہ بھی بتا دیں. کمپلیننٹ. یہ جو ریفرنس میرے خلاف ہوا ہے ان کی کمپلینٹ پر ہوا ہے. میں نے کل کو آپ نے پارٹی تک نہیں بنایا تھا, انیشلی نہیں پارٹی بنایا تھا. کب سے پٹیشن پینڈنگ ہے؟ 2018. لیکن صلاح الدین صاحب نے بنایا ہوا ہے. وہ تو الگ ہے نا, مگر آپ اصلی تو یہی پرائمری پرسن یہی ہیں جن کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. چلیں اوکے. یہ طاہر وفائی, یہ ان کا نام بھی میں نے جو حصہ ریڈ آؤٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹ سے جو 50 لاکھ. نہیں پٹیشن میں بتائیے نا. نہیں ہے سر, شو کاز نوٹس کی رپلائی کیا سپورٹ کریے. ٹیم کل بھی بات ہوئی تھی, ٹیم کو کہتے ہیں میجر جنرل صاحب کو, ظہیریہ صاحب کو, سیکریٹری صاحب کو. پٹیشن میں نہیں, وہ ایڈیشنل رپلائی سیکریٹری کو آ رہے. جانے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے
بتائیں گے آخر کے طریقے. تو پھر ہم یہ دیکھیں ابھی تک جو ہمیں نام نظر آئے ہیں نا جو آپ کے ایلیگیشنز ہیں, ایک ہے جنرل فیض حمید پہ, دوسرا ہے بریگیڈیئر عرفان رامے پہ, جی تیسرا ہے کون سا تھا نام کمپلیننٹ کا کیا نام؟ عارف محمد عارف, اور چوتھا ہے آپ کے اپنے چیف جسٹس محمد چار ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ انور قاسی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا. جی سو جناب اگر منیمم بھی ہو تو جنرل فیض حمید بنتے ہیں, عرفان رامے بنتے ہیں, اور انور قاسی بنتے ہیں, اور ابراہیم محمد عارف بنتے ہیں. ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب, از دیٹ کریکٹ؟ آپ نے تو ان کو بنایا ہوا ہے آلریڈی. سر ون ایڈیشن بریگیڈیئر فیصل مروت کا بھی بنتا ہے, بیکاز دیٹ از اے ڈائریکٹ, اٹس ناٹ ہیئر سے. وہ کہاں لکھا ہے اپنی پٹیشن میں؟ ان کا بتائیں نام. فیصل مروت کا پٹیشن میں نام میں لکھا ہے. یہی جو پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں بتا دینا کہ کس جگہ لکھا ہے ان کا نام پٹیشن میں آپ نے. پیرا 2 پیج بتائیے. نہیں آپ کی پٹیشن یا ان کی پٹیشن؟ نہیں آپ کی پٹیشن میں نہیں چلے گا نا, ایلیگیشن تو ان کا ہے نا. آپ کو تو کچھ ذاتی طور پہ یا تو آپ نے مجھے کراچی بار یا اسلام آباد بار کو اپروچ کیا, وہ تو الگ بات ہوگی نا. آپ کی پٹیشن میں آپ نے ذکر پٹیشن میں نہیں ہے شاید ان کی پٹیشن میں. ان کو وہ تو آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا, آپ کو یہ نام کدھر سے ملا پھر صلاح الدین صاحب؟ مجھے ان کے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رپلائی تھا اس میں ان لوگوں کا براہ راست ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ سے بات کی. مگر اب ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا, انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا اپنی پٹیشن میں. اب وہ لیکچرز میں کر دیا, وہ میٹر دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا, وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی. ٹھیک ہے, وہ ہم وی آر ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ, وی آر ناٹ دا appellate authority of the Supreme Judicial Council. We only have to see if there is a gross violation which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. وہ بھی دیکھیں. جہاں تک لوگوں کی دیکھیں خان صاحب, ایک اور بات پہ بھی اب ہمیں آپ کے اسسٹنس چاہیے. دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں جی سر اپنی, اب میں ملتا ہوں باہر سے, پاکستان باہر سے, پریس ایسوسی ایشن سے, کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, کبھی کوئی بات کر دیتا ہے, یہ بھی کر لیں تو وہ بھی کر لیں, تو میں اس کے تابع تو نہیں ہوتا ہوں. نہیں, میں کبھی جواب بھی نہیں دیتا ہوں, میں کبھی مسکرا دیتا ہوں, میں بھی کبھی مذاق میں ٹال دیتا ہوں یا کچھ بھی کر دیتا ہوں. تو ہر آدمی وہ کہتا ہے اب یہ کوئی ایلیگیشن لگا دیجیے, انہوں نے کہا یہ, وہ اب کسی کو آپ روک تو نہیں سکتے بات کرنے سے, یا تو آپ اس کو نکال دیں کمرے سے, وہ بھی غیر اخلاقی بات ہے. آپ سے کوئی ملنے آیا, آپ نے ہم سے بات کر لیا, اچھا بھی شکریہ, خدا حافظ, جاؤ. تو یہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا, ابھی ہم کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کا بہت سے لوگوں کی خواہشات بہت ہوں گی, ہم سے توقعات بھی ہوں گی, لیکن اب تو وہ کریں گے جو قانون آئین بتائے گا. ہم لوگوں کی خواہشات پہ تو نہیں چلیں گے. الٹیمیٹلی تو جناب نے فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے قانون آئین کے مطابق کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی ان 7 میں سے جناب سمجھتے ہیں کہ 4 کو مناسب رہے گا, 4 کو. ٹھیک ہے, فار دا ٹائم بینگ اس میں لکھیں تینوں کر دو نا. سی ایم اے, یہ جو 3 سی ایم ایز ہیں نا, 10609, 10610 and 10611. Allegations. These applications have been filed. کیا لکھا ہے؟ have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition
should be arrayed as parties and notices be issued to them. Arrayed as parties. Full stop. With the assistance of learned counsel. We asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided. Full stop. It transpires that the following the allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faez Hamid, number 2, Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Muhammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within detailed addresses with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं, वो according to the order this वो ठीक है. रिटायर हो चुके हैं के एड्रेसेस आपके एड्रेस नहीं होंगे ना. The amended petition I'll file. एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned counsel. In addition, paper 4 sets of paper books be provided. Send के पेपर बुक्स भी तो देना होंगे ना, उनको जाएगी ना. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम कर सकें कि आई डोंट नो देयर एड्रेसेस, बट दे आर रिटायर्ड पीपल नाउ. क्या वो जो करें, हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भैया. हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि एंड द पोर्शंस ऑफ द पिटिशंस शुड बी मार्क्ड wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है. वो ढूंढने लगेंगे, उनको पता नहीं हजारों पेजेस में है वो, तो वो आप मार्क करेंगे. अमेंडेड पिटिशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक. नहीं, अमेंडेड नहीं करेंगे. आप इसी पिटिशन में 4 कॉपीज दीजिएगा. 4 लोगों को ऐड किया है उसमें. आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना. उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है. उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से तर्ज नहीं है, उनके इससे ताल्लुक नहीं है, उसको इससे ताल्लुक नहीं है. तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है. वो ढूंढते फिरे, हो सकता है उनसे मिस हो जाए. फिर आप कहेंगे देखो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का. सही है. तो विद इन 1 इस्लामाबाद और कराची उसमें ये पहले ही पार्टी मेंबर कासी क्लियर इन दोनों पोजीशन में वो ऑलरेडी. अच्छा. Mr. Salahuddin Ahmed points out that Mr. Muhammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. मगर फिर भी आपको अमेंड तो करना होगा. आप भी करेंगे या सिर्फ ये खान साहब करेंगे? बाकी 3 लोगों को मैं कर देता हूँ सर अपना, या खान साहब कर दें. इट सर्व्स द सेम पर्पस. आई हैव नो सेपरेट मटेरियल. तो
پھر انہیں کو اچھا کیونکہ پھر دیکھیں پھر وہ ان لوگوں کے پاس اتنی پٹیشنز آ جائیں گی وہ بھی گھبرا جائیں گے پتہ نہیں کیا کیا ہے. انہیں کی رہنے دیں آپ چاہتے ہیں تو کر دیں آپ کی مرضی ہے. یہ ہے کہ کر دیں کیونکہ میں نے چونکہ ایڈیشنل ریلیف مانگی ہے کہ انکوائری بھی ہو اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو. چلیں پھر آپ بھی یہی کام کریں. Learned counsel seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ٹھیک ہے. اب ڈیٹ کوئی رکھنا ہے بھی پھر کچھ ہم آپ کو ڈیٹ ذرا چیک کر لیں اپنا کیلنڈر پھر رکھ دیں گے. میری گزارش جب 1 ہفتہ آپ لیں گے تو ان کو بھی تو ہمیں معقول وقت دینا چاہیے نا. 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کچھ تو دیں گے نا ان کو وقت. جی بالکل ٹھیک ہے. تو آفٹر دی ویکیشن ہی نیچرلی 1 ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن اگر ہمیں ذرا وہ چیک کرنے اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd or 3rd week of January. وہ دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. چلیں. Thank you. معزول جج شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت ہوئی. سپریم کورٹ نے فیض حمید سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی کو نوٹس جاری کر دیے. چیف جسٹس نے کہا کہ فیض حمید سمیت 4 افراد پر سنگین الزامات ہیں, ان کو نوٹس جاری کیے جائیں اور 4 افراد کو ریکارڈ کی فائل فراہم کی جائے. چیف جسٹس نے آج کی سماعت کے حکم نامے میں کہا کہ 4 افراد پر سنگین الزامات ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ان کو بلا کر سنا جائے. انہیں سنے بغیر کوئی بھی فیصلہ جاری کرنا مناسب نہیں ہوگا. فیض حمید, عرفان رامے, سابق چیف جسٹس انور قاسی کو نوٹس جاری کیے جائیں. تو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آج کیس کی براہ راست سماعت کی اور سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارک سامنے آیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جو سنگین الزامات لگائے ہیں ان کے نتائج بھی سنگین ہوں گے. شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ میرے موکل کی جانب سے لگائے گئے الزامات درست ہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے آرٹیکل 184(3) کے تحت آئے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل دائرہ اختیار کے تحت کیا ہو سکتا ہے. شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. آپ کی آئینی درخواست میں تضاد ہے, آپ سہولت کاروں کو فریق بنا رہے ہیں. اصل بینیفیشری تو کوئی اور ہے جس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. سہولت کاری کر کے کسی کو تو فائدہ پہنچایا گیا. ہم خود کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. سنگین الزامات لگائے ہیں, سنگین اثرات ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس نے بیرسٹر صلاح الدین سے پوچھا آپ نام لیتے ہوئے شرما کیوں رہے ہیں. بیرسٹر صلاح الدین نے کہا نواز شریف کے مخالفین کو فائدہ پہنچانے کے لیے سہولت کاری کی گئی. جن کو فائدہ پہنچانا تھا ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہ ہو. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے آپ سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے, اب مرضی ہماری چلے گی. شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں چیف جسٹس نے آج کے سماعت کا حکم نامہ لکھوایا. 4 افراد پر سنگین الزامات ہیں, ہمارا خیال ہے ان کو بلا کر سنا جائے, یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا. انہیں سنے بغیر کوئی بھی فیصلہ جاری کرنا مناسب نہیں ہوگا. معزول جج شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت ہوئی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مظفر آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کا مجھے فخر ہے. یہ بڑے اچھے انسان ہیں اور اچھا خوبصورت نام ہے ان کا. وہ ان کے ساتھ ہم بہت کلوز کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہیں.